نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی سے نوازا۔ واقعات بخاری کے تناظر میں سیرت الرسول کے مختلف پہلوؤں کا آغاز ہو چکا تھا۔ سیرت الرسول کے باب میں ایک درس ہم پہلے دے چکے ہیں، اس کے اندر ہم نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس یعنی آپ کی سیرت طیبہ کا تعارف بھی کروایا تھا۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس میں حضور علیہ السلام کی شان اقدس کو، آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا یعنی تلاوت کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں ہدایت کا پیغام دے کر، اور انہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یعنی کہ کتاب کا درس بھی دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا کلام بھی سناتے ہیں، رب کائنات کا فرمان بھی پہنچاتے ہیں، اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اور پھر لوگوں کے دلوں کو صاف بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اپنے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں تم میں بھیج کر، اے مومنین تم میں بھیج کر میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی زندگی طیبہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت نمونہ اپنی زندگی کی صورت میں، اپنی سیرت طیبہ کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام حضور کی سادگی، آقا علیہ السلام کی عاجزی انکساری، حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو آئیے حضور علیہ السلام کی سادگی سے شروع کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سادگی کس طرح کی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جبہ بطور تحفہ پیش کیا، تو آپ نے اس جبہ کو پہن لیا اس کی دلجوئی کی خاطر کہ اس نے بڑی عقیدت سے تحفہ دیا تھا، تو اس کی دلجوئی کی خاطر حضور علیہ السلام نے پہن لیا۔ نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس جبے کو جلدی سے اتار دیا، اور آپ نے اس جبے کو اتار کر ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا، اور پھر ساتھ فرمایا آپ نے فرمایا لا ینبغی ھذا للمتقین، سبحان اللہ، فرمایا ایسا کپڑا پہننا
پرہیزگاروں کو زیب نہیں دیتا۔ تو ایک مسلمانوں کو، مؤمنین کو یہ درس اور پیغام دے دیا کہ سادگی اختیار کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس سادہ تھا پر صاف ستھرا ہوتا تھا، لہذا صفائی رکھنا یہ درس بھی سیرت رسول کا ہے، اور اس کے اندر سادگی ہو یہ درس بھی سیرت الرسول کا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر جلد نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، حدیث نمبر 375 ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں سادگی کے پہلو کو بیان کر دیا گیا، اور سادگی کی حد یہاں تک تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں بھی چرا دیتے تھے۔ یہ حضور کی عاجزی انکساری، یہ پیغام تھا عاجزی انکساری کا، اور یہ بھی اس میں پیغام تھا کہ کوئی بھی ہنر ہو، چاہے اس سے پیسے زیادہ ملتے ہوں یا کم ملتے ہوں، کوئی بھی پیشہ ہو اس سے پیسے زیادہ ملتے ہوں یا کم ملتے ہوں، پر حلال ہو، اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی سیرت طیبہ سے مختلف طرح کے پہلوؤں کے اوپر روشنی بھی ڈال دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائی، یعنی کہ بکریوں کو برکت بھی عطا فرمائی۔ اس کے اوپر حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الانبیاء کے اندر لائے ہیں، حدیث نمبر 3406 اٹھا کے پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پہلو توڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کالے پہلو اکٹھا کرو، یہ زیادہ عمدہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی لوگوں نے عرض کی، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے، مختلف سوالات ہو رہے تھے، تو کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، عرض کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی ایسا نبی علیہ السلام بھی ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ تو یہ پیغام بھی دے دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں، تاکہ سیرت کا یہ پیغام بھی جائے کہ ہنر کس طرح کا بھی ہو، پیشہ کسی طرح کا بھی ہو، وہ تحقیر کے لائق نہیں ہے، ہو جائز۔ وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی انکساری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقایا کے پاس آئے، یہ مقام کا نام ہے، اور پینے کے لیے زمزم مانگا، زمزم کا پانی مانگا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے بیٹے حضرت فضل بن عباس، ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اور آواز دے کر کہا کہ اے فضل، اپنی ماں کے پاس جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شربت لے آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے یہی پانی پلاؤ، یعنی میرے لیے خاص اہتمام نہ کریں۔ اگرچہ زمزم میں برکت کا پہلو بھی تھا، یہاں وہ بھی مراد ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی کہ مجھے نمایاں نہ کیا جائے، بس جو پانی سب پی رہے ہیں وہی مجھے پانی پلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہم یجعلون ایدیہم فیہ، کہ یا رسول اللہ اس میں لوگ اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا مجھے یہی پلاؤ۔ آپ نے اسی آب زمزم کو پیا، پھر آب زمزم کے پاس آئے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو آب زمزم کے کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو آب زمزم پلاتے ہوئے دیکھا۔ تو فرمایا تم لوگ
اپنے اس کام کو جاری رکھو، تم لوگوں کا یہ کام بہت اچھا ہے۔ امام بخاری، اب دیکھیں اس میں حضور کی عاجزی انکساری دیکھیں میں جتنی بھی احادیث پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کا اگر قاعدہ متعین نہ ہوتا تو، اور پھر اختصار بھی پیش نظر ہے، تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر صرف ایک ایک دو احادیث صحیح بخاری سے مختلف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے اوپر ہم درس پڑھ رہے ہیں۔ یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اس کے اوپر تو اتنی احادیث ہیں اور پھر اتنی احادیث ہیں۔ تقریباً بہت سی احادیث نظر سے گزری ہیں، سیرت کے اوپر مختلف کتابیں ہیں، ائمہ علماء نے لکھی، سیرت الرسول کے اوپر بھری پڑی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث پاک کو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر حضور کی سیرت طیبہ سے عاجزی انکساری کا پیغام آیا کہ لوگوں میں بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی الگ سے نمایاں کھانا پیش کرے، یہ طریقہ نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جو سب کھائیں آپ بھی وہی کھائیں۔ تو صحابہ کرام تعظیماً اکراماً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الگ سے اہتمام کرتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھانا پسند فرماتے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب المناسک کے اندر لائے، اور حدیث نمبر 1635 یعنی 1635 نمبر حدیث ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کے کیا کہنے، حسن اخلاق اور جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں ہیں، اس کے اوپر ایک ایک شان کے اوپر علماء نے الگ الگ کئی ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ اور پھر سیرت طیبہ کے تناظر میں جو علمی ذخیرہ لکھا گیا ہے اس میں تو پھر یہ بیان آئے، پر الگ الگ ایک ایک شان پر الگ الگ ضخیم کتابیں جو مجلدات کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ حسن اخلاق یہ بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے سیرت الرسول کا جس نے مسلمانیت ہی نہیں بلکہ انسانیت میں انقلاب کا پہلو اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ اے پیارے، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اس کے اوپر بڑی مشہور روایت ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت انس بن مالک ہی اس کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، قدم رنجہ فرمایا، یثرب کو پاک بستی بنا دیا اور مدینہ منورہ اور طابہ اور طیبہ بنا دیا، تو اس وقت آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری یعنی کہ حضرت انس بن مالک کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری شادی حضرت ابو طلحہ انصاری کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو انس بن مالک حضرت ام سلیم کے بیٹے تھے۔ تو ایک بار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوا۔ کہتے میں اس وقت چھوٹی عمر میں تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس بہت سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، قرآن مجید حفظ کرنے کرانے سے، پڑھنے پڑھانے سے ہے، دین پڑھنے پڑھانے سے ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں جو مدارس کے اندر مدرسین ہیں اور دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا، اور صادقہ حضور آپ کی خدمت کے لیے جو انتخاب کیا ہے، یہ بچہ بہت سمجھدار ہے اور آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ حضور آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا ہے، تو جو سمجھدار بچہ تھا اس کو خدمت کے رسول کے لیے بھیج دیا، اور آج دین رسول کے لیے معاشرے کے اندر یہ کمی ہے،
اس کمی کو کس طرح پورا کیا جائے گا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج جب ہم اپنے بچے کو، ایسا بچہ کہ جو بڑا لائق و فائق ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، ہم ایسے بچے کے لیے دینی دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اور دنیا کے اندر بڑی دنیاوی اعتبار سے بڑا بنانا چاہتے ہیں ہم اس کو۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اسکول میں نہیں چل سکا اور دنیاوی تعلیم میں نہیں چل سکا ہے، تو ایسے بچے کو اٹھا کر ہم مدرسے کی زینت بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام وہ دین کے اندر اپنی اولادوں کی تربیت کرتے تھے اور دینی علوم پڑھتے پڑھاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد میں جو ذہین و فطین ہے، ویسے تو ساری اولاد کو علم دین حاصل کروانا چاہیے، کیونکہ جن کے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ لیکن جس کی ہم معاشرے کے اندر جس کو ایک عالم بنانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے آگے ہدایت پھیلنی ہے، تو وہ اپنی اولاد میں سے ایسے بچے کا انتخاب کرے جو ذہین و فطین ہو، تاکہ وہ معاشرے کی اصلاح کا باعث بن سکے۔ تو کہا حضور انس بہت سمجھدار بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک سفر و حضر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کے متعلق کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یعنی کبھی ڈانٹا نہیں۔ پیار محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق ہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میٹھے بول جو سنتا اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں آج بخاری شریف سے جو ابھی آج حدیث پڑھی ہے، کتاب الوصایہ میں ہے، باب استخدام الیتیم فی السفر والحضر، اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، حدیث نمبر 2768 کے اوپر یہ حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پڑھی ہے۔ تو آج کے درس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کا ذکر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی انکساری کا ذکر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کا ذکر ہوا۔ پھر اگلے درس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔